ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، اور آج اس کا آخری حصہ، آخری باب، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ ظاہری زندگی فانی ہے، جان آخر ایک دن جانی ہے، کیونکہ موت ایک دن ضرور آنی ہے۔ اللہ کے بندے ہر وقت اللہ کے اس قانون کے آگے سر تسلیم خم ہیں، اگرچہ وہ موت سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں، فنا ہو کر بقا میں جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 90 سال جب پورے ہو چکے اور 91واں سال لگا، تو چند ماہ گزرے تھے کہ ایک روز معمولی سی طبیعت ناساز ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ چند روز میں اس علالت نے شدت اختیار کر لی اور آپ چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہو گئے۔ یہ علالت در حقیقت اس بات کا اشارہ تھا کہ اب مشیت یزدی کا بلاوا آنے والا ہے۔ اس کے بعد یکدم ماہ ربیع الثانی 561 ہجری کے آغاز میں مرض بہت زیادہ بڑھ گیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باخبر کر دیا گیا کہ اس دار فانی کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ وصال سے چند دن پہلے آپ نے اپنے متعلقہ افراد پر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ اب بہت جلد میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور یہ مرض اس کا پیش خیمہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ علالت کے دوران آپ کے صاحبزادے حضرت سید شیخ عبد الوہاب نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، حضور مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائیں جن پر آپ کے انتقال کے بعد اب میں عمل کروں۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ تو اللہ کے تقوی اور اس کی عبادت کو اپنا شعور بنا، کسی اور سے نہ ڈر اور نہ امید رکھ، تمام حاجتیں بزرگ و برتر اللہ کے سپرد کر اور اسی سے مانگ، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور پر بھروسہ نہ کر اور نہ اعتماد کر، کہ پاک ہے وہ ذات، توحید کو لازم پکڑ، توحید کو لازم پکڑ، تمام چیزوں کا مجموعہ توحید ہے۔ یہ حضور غوث پاک نے اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے حضرت عبد الوہاب کو وصیت فرمائی۔ نیز فرمایا کہ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی، اور اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی۔ میں یکسیر مغز ہوں، چھلکا نہیں ہوں۔ آثار وصال۔ آخر آپ پر وصال کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس دوران میں آپ نے فرمایا کہ میرے آس پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں ظاہراً تمہارے ساتھ ہوں مگر باطناً تمہارے سوائے کے ساتھ، یعنی اللہ کریم کے ساتھ ہوں۔ نیز فرمایا بے شک میرے پاس تمہارے علاوہ کچھ اور حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ فراغ کر دو اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اس جگہ بہت بڑی رحمت ہے، اس جگہ پر رحمت ہے، ان پر جگہ کو تنگ نہ کرو۔ بار بار یہ الفاظ فرماتے تھے، یعنی ملائکہ کی جماعت اور ارواح مقربین کے آنے پر ان کے سلام کا جواب بار بار دے رہے تھے اور فرما رہے تھے بسم اللہ آؤ، تم وداع نہیں کیے گئے۔ آپ ایک دن اور ایک رات برابر یہی فرماتے رہے اور فرمایا افسوس ہے تم پر، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ فرشتے کی اور نہ ہی ملک الموت کی۔ اے ملک الموت، ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں دوست رکھا ہے اور ہمارے کام بنائے، وہ اللہ تعالی ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ حضور غوث پاک کی وصال سے پہلے کی کیفیات ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کے پسر عزیز عبدالعزیز نے دریافت فرمایا آپ کو کون سی بیماری ہے؟ فرمایا میرے مرض کو جن و بشر اور فرشتے نہ تو جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا حکم الہی سے علم الہی ختم نہیں ہوتا۔ وصال سے کچھ دیر پہلے آپ نے تازہ پانی سے غسل کیا اور نماز عشاء ادا کی اور دیر تک بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہے اور سب مسلمانوں کے لیے بار بار یہ دعا مانگتے رہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے درگزر فرما۔ جب سر اٹھایا تو غیب سے آواز آئی، اے نفس مستغنی اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ پرواز روح کا بیان کیا جاتا ہے کہ بعد ازاں عالم سکرات شروع ہو گیا، موت کے آثار نمایاں ہو گئے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے جن کا اردو ترجمہ ہے، میں مدد چاہتا ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو پاک اور برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں، پاک ہے وہ جو قدرت کے ساتھ غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے صاحبزادے شیخ موسیٰ جو اس وقت حضرت کے پاس تھے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تعزز پر پہنچے تو آپ کی زبان مبارک پر لکنت پیدا ہو گئی اور اس لفظ کو صحت کے ساتھ ادا نہ کر سکے، چنانچہ آپ بار بار اس لفظ کو دہراتے رہے حتیٰ کہ آپ نے بلند آواز سے اسے صحیح طور پر ادا کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ 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 اللہ، اس کے ساتھ ہی آپ کی آواز پست ہو گئی، زبان اقدس حلق کے بالائی حصے سے جا ملی اور آپ کی روح مبارک قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات، مختصر بیان، حالات زندگی ہم نے آپ حضرات کے سامنے الگ الگ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بزرگان دین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔